کراچی سے علی اکبر گجر صاحب آئے تھے میاں شہباز شریف کو مبارکباد دینے ان کی رہائی پہ اور ان کی صحتیابی کے لیے بھی دعا کرنے، اور دیگر لوگ بھی آئے تھے، شاید عباسی صاحب بھی آئے ہوئے تھے، محترمہ سعدیہ عباسی صاحبہ بھی آئی ہوئی تھیں، تو پھر تھوڑی سی بات چیت کری، ابھی بھی لوگ اندر موجود ہیں اور بجٹ کے اوپر بھی بات کری، جو آئندہ بجٹ آنے والا ہے۔ شہباز صاحب نے ایک تشویش کا اظہار کیا کہ مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے۔ میں نے ان کو بتایا کہ 25 فروری سے ہر ہفتے ایس پی آئی یعنی کہ سینسٹیو پرائس انڈیکس جو ہے وہ کم از کم 13% سے بڑھا ہے پچھلے سال کے بنسبت، اس پچھلے ہفتے 17% بڑھا ہے، تو غریب لوگ جو ہیں وہ مہنگائی کے بوجھ سے دبے ہوئے ہیں، مر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ملک میں بے روزگاری بڑھ گئی ہے۔ 50 لاکھ لوگ اور مزید بے روزگار کر دیے عمران خان نے، تو آج 85 لاکھ لوگ جو ہیں پاکستان میں وہ بے روزگار ہیں، 15% ان امپلائمنٹ ریٹ ہے ہمارا، اور 2 کروڑ لوگوں کو عمران خان نے خط غربت کے نیچے دھکیل دیا ہے۔ 2 کروڑ لوگوں کے اندر تقریباً 1 کروڑ 20 لاکھ بچے شامل ہیں، تو یہ عمران خان کی معاشی پالیسی کا نتیجہ ہے۔ اچھا مفتیٰ بھائی، زبیر احمد نے یہ کہا ہے کہ ہماری فوج سے صلح ہو چکی ہے، تب صلح تو ہو چکی ہے تو کب آپ کی حکومت آ رہی ہے؟ ہماری کبھی کسی ادارے سے لڑائی نہیں تھی، ہم صرف چاہتے ہیں کہ ہر ادارہ اپنے آئین کے حدود میں رہ کے کام کرے، اور ہم انشاءاللہ تعالی حکومت میں آئیں گے اگلے انتخابات میں جب بھی انتخابات ہوں۔ اچھا، پنڈی کے اندر رنگ روڈ کا جو ایک اسکینڈل آیا، اس کے اوپر آپ کیا چاہتے ہیں کہ کس طرح تحقیقات ہونی چاہیے اس بات؟ ایک تو یہ کہ سپریم کورٹ کے ججوں کا کمیشن بن جائے، ریٹائرڈ ججوں کا کمیشن بن جائے، یہ حکومت کے بیوروکریٹ سے نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ وائٹ واش ہے۔ اس کے اندر تو زلفی بخاری صاحب کو چھوٹا سا رول دکھا کے ان کو استثنا دینے کا مقصد تھا، اور جو اصل میں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کس آدمی نے کس ہاؤسنگ سوسائٹی نے کتنا چندہ دیا ہے مختلف اداروں کو۔ اداروں کو کراچی سے علی اکبر گجر صاحب آئے تھے میاں شہباز شریف کو مبارکباد دینے ان کی رہائی پہ اور ان کی صحتیابی کے لیے بھی دعا کرنے، اور دیگر لوگ بھی آئے تھے، شاید عباسی صاحب بھی آئے ہوئے تھے، محترمہ سعدیہ عباسی صاحبہ بھی آئی ہوئی تھیں، تو پھر تھوڑی سی بات چیت کری، ابھی بھی لوگ اندر موجود ہیں اور بجٹ کے اوپر بھی بات کری، جو آئندہ بجٹ آنے والا ہے۔ شہباز صاحب نے ایک تشویش کا اظہار کیا کہ مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے۔ میں نے ان کو بتایا کہ 25 فروری سے ہر ہفتے ایس پی آئی یعنی کہ سینسٹیو پرائس انڈیکس جو ہے وہ کم از کم 13% سے بڑھا ہے پچھلے سال کے بنسبت، اس پچھلے ہفتے 17% بڑھا ہے، تو غریب لوگ جو ہیں وہ مہنگائی کے بوجھ سے دبے ہوئے ہیں، مر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ملک میں بے روزگاری بڑھ گئی ہے۔ 50 لاکھ لوگ اور مزید بے روزگار کر دیے عمران خان نے، تو آج 85 لاکھ لوگ جو ہیں پاکستان میں وہ بے روزگار ہیں، 15% ان امپلائمنٹ ریٹ ہے ہمارا، اور 2 کروڑ لوگوں کو عمران خان نے خط غربت کے نیچے دھکیل دیا ہے۔ 2 کروڑ لوگوں کے اندر تقریباً 1 کروڑ 20 لاکھ بچے شامل ہیں، تو یہ عمران خان کی معاشی پالیسی کا نتیجہ ہے۔ اچھا مفتیٰ بھائی، زبیر احمد نے یہ کہا ہے کہ ہماری فوج سے صلح ہو چکی ہے، تب صلح تو ہو چکی ہے تو کب آپ کی حکومت آ رہی ہے؟ ہماری کبھی کسی ادارے سے لڑائی نہیں تھی، ہم صرف چاہتے ہیں کہ ہر ادارہ اپنے آئین کے حدود میں رہ کے کام کرے، اور ہم انشاءاللہ تعالی حکومت میں آئیں گے اگلے انتخابات میں جب بھی انتخابات ہوں۔ اچھا، پنڈی کے اندر رنگ روڈ کا جو ایک اسکینڈل آیا، اس کے اوپر آپ کیا چاہتے ہیں کہ کس طرح تحقیقات ہونی چاہیے اس بات؟ ایک تو یہ کہ سپریم کورٹ کے ججوں کا کمیشن بن جائے، ریٹائرڈ ججوں کا کمیشن بن جائے، یہ حکومت کے بیوروکریٹ سے نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ وائٹ واش ہے۔ اس کے اندر تو زلفی بخاری صاحب کو چھوٹا سا رول دکھا کے ان کو استثنا دینے کا مقصد تھا، اور جو اصل میں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ
کس کس آدمی نے کس کس ہاؤسنگ سوسائٹی نے کتنا کتنا چندہ دیا ہے مختلف اداروں کو. بہت شکریہ. اداروں کو